شادی کی پہلی رات جب جمال نے میرا موبائل چھینا تو مجھے یہ لگا کہ شاید اس کی محبت ہے، لیکن جب میں نے اس گھر کی اونچی دیواروں کو چھوا تو ایک زوردار کرنٹ نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں کسی گھر میں نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جیل میں تھی جہاں دیواروں میں بجلی دوڑ رہی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر ان موٹی دیواروں سے باہر میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب میں نے اپنے شوہر کو فون پر اپنے باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے سنا کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ شخص 5 وقت کا نمازی تھا جو ابا کے ساتھ مل کر مجھے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ دراصل میرے ہی کمرے کے باہر کھڑا میری موت کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ مگر پھر اچانک ایسی رات آئی جب جمال اپنا موبائل میز پر بھول گیا اور مجھے وہ موقع مل گیا جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال کر رکھ دی۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم 2 بہنیں تھیں اور قدرت نے میری ماں کو ہمارے بعد مزید کوئی اولاد نہیں دی، لیکن میرے والد صاحب نے اس بات پر کبھی ملال نہیں کیا۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ تم دونوں ہی میری بیٹیاں ہو اور تم ہی میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے ہمیں بیٹوں کی طرح پالا تھا اور کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی غیر معمولی خوبصورتی کی مالک تھی اور گھر گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ میری خوبصورتی اور سلیقہ مندی کے چرچے پورے خاندان میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے خالہ کا بیٹا جمال مجھے پسند کرنے لگا۔ جب میرا رشتہ آیا تو گھر کے تمام افراد بہت خوش ہوئے، کیونکہ جمال نہ صرف ہمارا قریبی رشتہ دار تھا بلکہ ایک سمجھدار اور نیک سیرت انسان بھی سمجھا جاتا تھا۔ جمال کی شخصیت بہت نرم دل اور کیئرنگ تھی۔ وہ ایک کمپنی میں معقول ملازمت کرتا تھا۔ خاندان میں جب بھی کوئی شادی کی تقریب ہوتی تو جمال کی شرافت کی مثالیں دی جاتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی نظر اٹھا کر کسی غیر لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سب کا یہی ماننا تھا کہ وہ نہایت شریف اور باحیا انسان ہے۔ تاہم میرے 1-2 کزنز نے مجھے دھیمے لفظوں میں خبردار کیا تھا کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے اور مجھے اس رشتے کے لیے حامی نہیں بننی چاہیے۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی امی جان سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو حسد کرتے ہیں اور تمہاری خوشی سے جل رہے ہیں، اسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ والدہ کی بات سن کر میری منگنی کر دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ جمال کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے اور چھوٹی بڑی چیز میری پسند کے مطابق بھیجی جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی ہو اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی۔ میرا سسرال ہمارے شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، جو زیادہ دور نہیں تھا، لیکن جمال کی ملازمت ایک دوسرے شہر میں تھی جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ خود مختار زندگی گزارنے کا عادی تھا اور اس کی خواہش تھی کہ شادی کی فوراً بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ ہم سکون سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میں اندیکھی دنیا کے خواب دیکھ رہی تھی۔ جمال کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور وہ اکثر فون پر مجھے اپنے فیوچر کے منصوبوں کے بارے میں بتاتا رہتا۔ میرے والدین بھی مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی ایک محفوظ اور خوشحال گھرانے میں جا رہی ہے جہاں اسے ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ میں ان کی کزنز کی باتیں بھول چکی تھی جنہوں نے جمال کے بارے میں شک ظاہر کیا تھا، کیونکہ بظاہر سب کچھ اتنا مکمل اور مثالی تھا کہ کسی برائی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہی خوشیوں اور امیدوں کے سائے میں میری رخصتی کا دن آن پہنچا اور میں اپنے مائکے کی دہلیز چھوڑ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ رخصتی کے بعد جب میں اپنے سسرال پہنچی تو شروع میں سب کچھ بہت اچھا اور پرسکون لگ رہا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا کر دیے۔ ہم کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میرے شوہر نے مجھ سے میرا موبائل مانگا اور کہا کہ انہیں ایک ضروری کال کرنی ہے کیونکہ ان کے فون کا پیکج ختم ہو چکا ہے۔ میں نے بغیر کسی شک کے اپنا موبائل دے دیا کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ وہ فون لے کر کمرے سے چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں میرا موبائل نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بات ٹال دی۔ صبح ہونے پر جب میں نے اصرار کیا تو پہلے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اچانک کہنے لگا کہ شاید موبائل چوری ہو گیا کیونکہ اس نے اسے صحن میں میز پر رکھ دیا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں اس نے میرا قیمتی فون باہر لاوارث چھوڑ دیا جس میں میری تمام تصاویر اور سہیلیوں کے رابطے تھے۔ مگر جمال نے اتنی صفائی سے معذرت کی کہ میں اس کے پیار میں سب کچھ بھول گئی اور اس بات کو ایک اتفاق سمجھ کر دل سے نکال دیا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد جب میں اپنے مائکے گئی تو والد صاحب نے پریشانی سے پوچھا کہ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ میں نے کئی بار کال کی۔ جب میں انہوں نے ساری بات بتائی تو انہوں نے فوراً الماری سے ایک نیا موبائل نکالا اور کہا یہ میں نے تمہاری چھوٹی بہن نگار کے لیے رکھا تھا، لیکن فی الحال تم لے جاؤ تاکہ تمہارا رابطہ رہے۔ ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جمال نے تیزی سے کہا نہیں ابا جان، یہ میری ذمہ داری ہے، میں خود نیا اور اچھا موبائل لے کر دوں گا۔ میں اچھا خاصا کماتا ہوں اور آج سے آپ کی تمام ذمہ داریاں ختم، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کی یہ بات اس وقت مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ میرا شوہر کتنا ذمہ دار اور غیرت مند ہے۔ اس خوشی میں ہم نے مائکے میں چند دن گزارے
اور پھر ایک ہفتے بعد جمال نے کہا کہ اب اسے اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا اور میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی جگہ پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گی، جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے۔ لیکن وہاں پہنچ کر جب میں نے اس گھر کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ گھر بہت پراسرار اور عجیب سا تھا۔ اگلے دن جمال یہ کہہ کر ڈیوٹی پر چلا گیا کہ تم گھر میں اکیلی ہو تو بور مت ہونا۔ جب میں نے دوبارہ موبائل کے بارے میں بات کی تو اس نے عجیب سا مشورہ دیا کہ تم سارے گھر کی صفائی کرو اور سامان کو ترتیب سے رکھو، اسی طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور تم بور بھی نہیں ہوگے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب میں گھر کی صفائی کر کے فارغ ہوئی اور بیرونی حصے میں آئی تو صفائی کے دوران میرا ہاتھ اچانک دیوار سے لگا۔ مجھے ایک زبردست کرنٹ محسوس ہوا جس سے میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں بری طرح ڈر گئی اور جب میں نے خود کو سنبھال کر دوبارہ احتیاط سے دیوار کے قریب جا کر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان دیواروں میں باقاعدہ بجلی کا کرنٹ چھوڑا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسا گھر ہے جہاں اتنی اونچی دیواروں کے باوجود کرنٹ لگانے کی ضرورت پیش آئی، اور جمال نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں نے پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا تو مجھے ایک کونے میں چھت پر جانے والی سیڑھیاں نظر آئی۔ میں نے سوچا اوپر جا کر دیکھتی ہوں کہ آس پاس کا ماحول کیسا ہے اور ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں۔ جیسی میں چھت پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آس پاس کے گھروں کے لوگ، خاص طور پر دوسرے حصے میں رہنے والے، اپنی کھڑکیوں سے مجھے اس طرح گھورے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی عجیب مخلوق ہو۔ اسی دوران ایک عورت کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں آئی جو دوسری عورت سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے جمال آج پھر ایک نئی لڑکی لے آیا۔ یہ جملہ سنتی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ الفاظ میں ذہن میں گونج رہے تھے کہ آج پھر نئی لڑکی لے آیا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شام کو جب جمال واپس آیا تو میں نے گھبراہٹ اور حیرت کے عالم میں سے بتایا کہ میں آج چھت پر گئی تھی اور وہاں کسی عورت کی عجیب بات سنی۔ میری یہ بات سنتے ہی جمال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئی۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ میں اسے دیکھ کر سہم گئی۔ میں نے اسے پہلے کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے بال پکڑ لیے اور میرے منہ پر کئی تھپڑ مارے۔ وہ چیخ کر پوچھ رہا تھا کہ تم کس سے پوچھ کر چھت پر گئی تھی اور وہاں کس سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی؟ جب وہ مجھے مار کر نڈھال کر چکا تو اسے فوراً اپنے موبائل سے کسی کو فون کیا اور تھوڑی دیر میں 2 اجنبی آدمی وہاں آ گئے۔ جمال نے بڑی بے رحمی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک اندھیرے کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میرے لیے سب کسی برے خواب سے کم نہیں تھا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جو انسان چند دن پہلے اتنا محبت کرنے والا تھا وہ اچانک اتنا بدل کیسے گیا۔ میرے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو اپنی حالت بتا سکوں۔ میں بس روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ کمرے میں بند رہنے کے دوران مجھے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہو یا کچھ نصب کیا جا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جمال نے دروازہ کھولا، مجھے حکم دیا کہ اٹھو اور کھانا بناؤ۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ سین میں پہنچتی میری نظر ان سیڑھیوں پر پڑی جو چھت کی طرف جاتی تھی۔ وہاں بھی ایک مضبوط لوہے کا دروازہ لگا دیا گیا اور اس پر ایک بڑا سا کالا تالا لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدم خوف سے جم گئے اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ شادی کی پہلی رات جمال نے میرا موبائل کیوں چھینا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ رہے۔ اب میری زندگی ایک عذاب بن چکی تھی اور وہ روز صبح مجھے کمرے میں بند کر کے چلا جاتا اور میں اس قید خانے میں اکیلی پڑی رہتی۔ اس گھر کی دیواریں اتنی موٹی اور مضبوط تھی کہ اگر میں چیختی یا چلاتی بھی تو میری آواز باہر تک نہیں پہنچتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ذہنی طور پر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں روتی، جمال کے پاؤں پکڑتی، اسے منتیں کرتی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، مجھے میرے ماں باپ سے ایک بار ملنے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مگر میری فریاد کو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مزید غصے میں آ کر کہتا کہ تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، تم نہ کبھی ان سے مل سکو گی اور نہ کبھی یہاں سے جا سکو گی۔ میں حیران تھی کہ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ کیا میرے والدین نے جمال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہیں اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ کس حال میں ہے؟ ہر گزرتا دن میری امیدوں کو توڑ رہا تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میں کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ ایک دن جمال نے اچانک آ کر کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہے تاکہ اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ یہ سن کر میں اس کے پاؤں پکڑ کر گڑگڑائی اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ نہیں کہوں گی۔ مگر اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھے دوبارہ اسی کمرے میں بند کر دیا، فریج میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھ دی اور باہر سے تالا لگا کر چلا گیا۔ وہ پورے 15 دن بعد واپس آیا۔ ان دنوں میں تنہائی اور خوف نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں روتے روتے نڈھال ہو چکی تو میرا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس نے تالا کھولا تو میری جان میں جان آئی۔ میں دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے پوچھا کہ کیا میرے گھر والوں نے میرے بارے میں کچھ پوچھا؟
میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میری آنکھوں میں اپنوں سے ملنے کی شدید خواہش تھی، مگر جمال کے چہرے پر وہی پراسرار خاموشی۔ میں ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبی رہتی کہ اس قید سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اور اس نے میرے گھر والوں کو میرے بارے میں کیا جھوٹ بتایا ہے۔ ایک دن قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں نے چپکے سے جمال کو اپنے موبائل کا لاک کھولتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس طرح مجھے اس کے فون کا خفیہ کوڈ معلوم ہو گیا۔ جب جمال نہانے کے لیے واش روم میں گیا تو اس کا موبائل میز پر ہی پڑا تھا۔ میں نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا، فون اٹھا لیا۔ مجھے اپنے والد کا نمبر یاد تھا۔ میں نے فوراً ان کا نمبر ملایا اور ایک تفصیلی وائس نوٹ بھیج دیا، جس میں اپنی تمام تکلیفیں اور پراسرار گھر کی حقیقت بیان کر دی، اور آخر میں تاکید کی کہ اس نمبر پر واپس رابطہ نہ کرے، ورنہ اسے شک ہو جائے گا اور وہ مجھے بہت مارے گا۔ پھر اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کر کے جلد از جلد میرے پاس پہنچ جائے۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے وہ وائس نوٹ ڈیلیٹ کیا اور جمال کے باہر آنے سے پہلے کچن میں جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جمال شاید اس بات سے بالکل بے فکر تھا کہ مجھے اس کے موبائل کا لاک پتہ چل چکا ہے، اس لیے وہ اکثر اپنا فون لاپرواہی سے چھوڑ دیتا۔ وہ روزانہ کی طرح اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، اور دوپہر کے 2 بجے جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ آج میں نہ رو رہی تھی اور نہ ہی میرے چہرے پر وہ پرانی بے بسی تھی، جس کی وجہ سے جمال نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہنے لگا، کیا بات ہے، آج تمہاری آنکھوں میں برسنے والا برسات کا موسم کیسے تھم گیا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرا پیغام میرے والد تک پہنچ چکا ہوگا اور وہ مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے ضرور کچھ کریں گے، اور آج وہ ضرور یہاں آئیں گے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور جمال صحن میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا، جبکہ میں کمرے کی کھڑکی سے باہر نظر جمائے بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا صبر جواب دے رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ ابا نے ابھی تک رابطہ کیوں نہیں کیا، وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچے۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے بے چین کر رہا تھا، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا بھیجا ہوا پیغام کسی خرابی کی وجہ سے ان تک پہنچا ہی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں ایک امید کی کرن باقی تھی، جو مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں بار بار جمال کے چہرے کی طرف دیکھتی، جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، اور اسے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلنے والی ہے۔ جیسے شام کے 6 بجے خاموشی کو چیرتی ہوئی بیرونی دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ وہ دستک اتنی زوردار اور پر اعتماد تھی کہ جمال بھی ایک دم چونک گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرے ابا ہی ہوں گے۔ جیسے ہی جمال دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا، میں بھی اس کے پیچھے سے ان میں آ گئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ جمال نے جیسے ہی اس بھاری لوہے کے دروازے کا تالا کھولا اور باہر جھانکا تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، کیونکہ سامنے پولیس کی وردی میں ملبوس چند اہلکار اور ان کے پیچھے میرے ابا کھڑے تھے۔ ابا کو دیکھتے ہی میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں دوڑتی ان کے سینے سے جا لگی۔ آج میری 2 مہینے کی قید اور خوف کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ پولیس کے آنے کے بعد جب تفتیش شروع ہوئی تو جمال کی شخصیت کا وہ بھیانک پہلو سامنے آیا، جس کا ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس کے آنے کے بعد جب تفتیش شروع ہوئی تو جمال کی شخصیت کا وہ بھیانک پہلو سامنے آیا، جس کا ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمال دراصل ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اسے یہ وہم تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اسے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں میں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہ چلی جاؤں۔ اسی شک اور پاگل پن کی وجہ سے اس نے مجھے اس قید خانے میں رکھا ہوا تھا، جہاں دیواروں میں کرنٹ چھوڑا گیا تاکہ میں کسی صورت باہر نہ جا سکوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شادی سے پہلے کئی لڑکیوں سے تعلقات رکھتا تھا اور ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں اس کی سوچ انتہائی تنگ اور گھٹیا ہو گئی تھی۔ اس نے میرے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا اور میرے والد سے یہ جھوٹ بولا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے جھوٹے ثبوت اور جعلی خطوط بھی تیار کیے تاکہ میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگے اور میری تلاش چھوڑ دے۔ جمال کی مکاری کی حد یہ تھی کہ جب بھی وہ 15-20 دن کے لیے غائب ہوتا تھا تو دراصل میرے مائکے جا کر میرے گھر والوں کے ساتھ مل کر مجھے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ وہ میرے والد کے سامنے آنسو بہاتا اور خاندان والوں کے ساتھ جگہ جگہ جا کر میری تلاش کی اداکاری کرتا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو کہ اس نے مجھے قید میں رکھا ہے۔ میرے گھر والے اس کی ہمدردی دیکھ کر اسے اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھنے لگے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے اپنی چالاکی سے میرا اور میرے والدین کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ وہ ایک طرف مجھے تالوں میں بند رکھتا اور دوسری طرف باہر کی دنیا میں ایک ہمدرد شوہر بن کر گھومتا رہتا۔ خاندان بھر میں جمال کی پہچان ایک نہایت نیک، پرہیزگار اور شریف انسان کی تھی، جس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا اور جمعے کی نماز کبھی قضا نہیں کرتا تھا۔ اسی ظاہری تقویٰ کی وجہ سے میرے ابا نے اسے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا،
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پیشانی پر سجدے کا نشان رکھنے والا یہ شخص اندر سے اتنا ظالم اور سیاہ دل ہو سکتا ہے۔ جب پولیس نے اسے ہتھ کڑی لگائی اور اس کے موبائل سے وہ تمام ثبوت اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات سامنے آئے تو میرے ابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اپنی اس غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے محض کسی انسان کی ظاہری دینداری دے کر اپنی بیٹی کا مستقبل اس کے حوالے کر دیا بغیر اس کے باطن کو جانے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو صرف ظاہری شکل صورت یا عبادت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور رویے سے پرکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔